لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، ایمان کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر، اور سب سے بڑی بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سب جمع ہیں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستوں، جتنی باتیں ہم سنیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، بہت سے ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اور آگے کافی جگہ خالی ہے۔ بھائی یہاں دائیں طرف سے کافی جگہ خالی ہے، یعنی میرے رائٹ میں یہ کافی جگہ خالی ہے۔ جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آگے والی جگہ کو پور کرے، درمیان میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑے۔ میں جلدی سے پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ان کی جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بھائی تھوڑا آگے آ جائے، مل کر بیٹھے تاکہ جو بعد میں آنے والے ان کو پیچھے جگہ مل جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بعد والا بیچارہ زمین پر بیٹھے اور آگے کرسیاں خالی رہے۔ جی جتنے میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، یہ آگے کی صفحے بھی خالی ہے، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے جہاں بھی کوئی دینی محفل ہو، دینی مجلس ہو، کہ ہم آگے کی جگہ کو پہلے پور کریں، اور جتنا ہم آگے بڑھ کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی محبت ہم کو نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ بھائی جلد اپنی جگہ پر بیٹھ جائے تاکہ ہم اپنی بات شروع کریں۔ اور ویسے آپ سب کو معلوم ہے، جیسے ابھی ہمارے دوست حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ آج کے ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے دو بڑے بڑے شخص جن کا اس محلے میں انتقال ہوا، ایک تو مرحوم میاں محمد ہوٹل والے ہیں، اور نمبر 2 مرحوم مختیار احمد مستری۔ اصل جو ہم انہی کی تعزیت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور دعا کرنا چاہیے کہ جو باتیں ہم یہاں کریں اللہ سارا ثواب ان کی قبر تک پہنچا دے، اور اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھرے، اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تو ہمارے اصل جمع ہونے کا مقصد تو وہی تعزیتی ایک جلسہ ہے جس میں موت کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننا اور عمل کرنا اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، اب ہم سب سے پہلے اپنا کام شروع کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے۔ ویسا کریں گے انشاءاللہ، اگر زور سے کہو ویسا کریں گے انشاءاللہ۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی زور سے نا بھائی، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی۔ اور جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ بھائی سب جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اس لیے کہ جب ذکر کرنا ہے اور ذکر کی مجلس ہے تو اس میں بہتر ہے کہ سب اپنی جگہ پر بیٹھے، 1-2 نگران حضرات جو ہے وہ کھڑے رہے، باقی تمام حضرات اپنی جگہ لے لیں، اور پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی بھائی کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ارے کہو نا ذرا زور سے، یہ کون سی جگہ ہے؟ سگرام پورا، اور آگے کچھ اس کا ایڈریس تلاوڑی۔ بھائی کھانا وانا کھا کے آئے ہو؟ میں تو جب اس محلے میں داخل ہوا تو مجھے لگا یہاں سے کھانے کا ہی کام چلتا ہوگا۔ یہ تلاوڑی میں جب میں داخل ہوا تو جہاں دیکھا وہاں کوئی نہ کوئی لاری ہے، اور ماشاءاللہ سب کے سب کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں اور برکت نصیب فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ تو مجھے تو امید تھی کہ ماشاءاللہ سب کے پیٹ بھرے ہوں گے تو میرے ساتھ میں تھوڑا ساتھ نبھاؤ گے، لیکن آپ لوگ تو بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے نظر آتے ہیں۔ زور سے کہو نا میری زبان پر اللہ، تو آپ کی زبان پر اللہ۔ میرے دوستوں، جب حالات مسلمانوں پر آئے تو یاد، اور ہماری مشکل کو دور بھی، ہمیں امن اور سکون دینے والا بھی اللہ۔ تو بھائی ذرا پیار سے میری زبان پر جب اللہ، اب بار بار کہنا نہ پڑے، میری زبان پر جب اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی
الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرة هو اللہ الاول هو اللہ والآخر هو اللہ والظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله أول الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله. اللہ کے پیارے نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں پوری محبت کے ساتھ. بھائی ایک مرتبہ اللہ کا نام پیار سے زمین پر لو, اللہ ہمارا نام آسمان پر لے گا انشاءاللہ. ارے کہو بھائی انشاءاللہ. تو اللہ کے پیارے نام میری زبان پر اللہ, ذرا زور سے آپ کی زبان پر بھی لا واجد ولا ماجد الا اللہ, لا خالق ولا مالک الا اللہ, لا ناصر ولا رازق ولا قوي ولا قادر الا الله, ولا معبود ولا مطلوب الا الله, لا مقصود ولا مشهود ولا موجود الا الله. کلمہ طیبہ پیار محبت سے پڑھو میرے دوستوں, ایسے پیار سے پڑھو اللہ نے زندگی میں نصیب فرمایا, اللہ موت کے وقت بھی نصیب فرمائے. اور ساتھ میں پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد بھائی ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر پیارے نبی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کہو نا, اور زور سے کہو. ہم پیارے نبی, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے. بلکہ میرے دوستو اس وقت ہم سب کو نیت کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جیئیں گے تو ان کی محبت میں جیئیں گے اور مریں گے تو انہی کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ. بھائی ہاتھ اوپر انشاءاللہ. پیارے نبی سے سب محبت کریں گے انشاءاللہ. ہاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا اور مرنا کہو انشاءاللہ. ہاں, انہی کی طرح اٹھنا بیٹھنا کہو انشاءاللہ. انہی کی طرح نماز, انہی کی طرح قرآن انشاءاللہ. میرے دوستوں یہ بہت ضروری ہے, پیارے نبی کے طریقے پر رہنا بہت ضروری ہے. اب ہم سب مل کر اسی پیارے نبی پر درود پڑھیں. میری زبان پر آئے محمد, آپ کی زبان پر
अभी भी भाई जैसे मैं चाहता हूँ ऐसा मामला नहीं हो रहा। भाई मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक अल्लाह की कसम बहुत सारी नेमतें रखता है, बहुत सारी नेमतें रखता। मेरे दोस्तों, कौन सा वजीफा ऐसा होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, अल्लाह 10 रहमतें नसीब करेगा, अल्लाह 10 गुनाह माफ करेगा और अल्लाह को 10 दर्जात को बुलंद करेगा। कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, कितना प्यारा दुरूद, एक मर्तबा। अरे भाई एक मर्तबा किसी ने पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्तों 1-2 सेकंड का काम है। अरे है कि नहीं? किसी ने पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अल्लाह ने आसमान पर तय कर दिया कि मेरे बंदे तेरे 10 गुनाह माफ, तेरे 10 दर्जे बुलंद हो गए और 10 रहमतों का खजाना मैंने तुझे नसीब कर दिया। मेरे दोस्तों, ये दुरूद शरीफ का इतना बड़ा कमाल। लेकिन अफसोस ये है कि पूरा दिन गुजर जाता है, एक मर्तबा भी दुरूद पढ़ने का मौका नसीब नहीं होता। ये हमारे गुनाहों की नहुसत है मेरे दोस्तों। क्या आज गैरों का तरीका हमको पसंद आया, लेकिन हमारे आका कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पसंद नहीं आया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा, भाई बयान तो होते रहता है और सुनते रहते हो, लेकिन आज इन हालात में हम सब तय करेंगे इंशाअल्लाह, रोजाना कम से कम कुछ नहीं तो 100 मरतबा तो दुरूद जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आप लोग? रोजाना 100 मरतबा। हाथ ऊपर भाई, वादा पक्का होना चाहिए अल्लाह के सामने, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर प्यारे नबी की मोहब्बत में उतरकर हमारा इरादा है इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी इरादा करें कि रात को सोएंगे नहीं जब तक 100 मरतबा हमारा दुरूद पूरा। हाँ भाई, तैयार है सब लोग? और मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्तों, एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 रहमतों का खजाना, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। अरे मेरे दोस्तों, कोई रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़ता होगा तो अंदाजा लगाओ कितने गुनाह माफ होंगे, कितने दर्जा बुलंद होंगे और कितनी रहमतों के खजाने मिलेंगे। और मेरे दोस्तों, जब इतने ज्यादा रहमतों के खजाने मिलेंगे कसम खुदा की, उस वक्त अल्लाह वो ताकत देगा, उस वक्त अल्लाह वो ताकत देगा कि मेरे दोस्तों हम मुसलमान अपनी जगह पर अमन और सुकून से रह पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि हम हमारे आका पर दुरूद को भेजें ना। मेरे कितने जवान भाई ऐसे हैं, गाना उनको याद है, नाचना याद है, और मेरे दोस्तों तैयार होकर बाहर बाजार में जाकर लड़कियों को छेड़ना, ये हमारे जवानों को याद है। लेकिन 24 घंटे गुजर जाते, क्या कसूर है हमारे आका का कि एक मर्तबा भी दुरूद पढ़ने को तैयार नहीं होता। खैर मेरे दोस्तों, आज इस रात में हम जमा हुए हैं और ये सल्लामपुरा में मुझे ज्यादा याद करता है, लंबी मुद्दत के बाद यहाँ पर हाजिरी हुई है। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हम सब प्यार से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे कौन है इंशाअल्लाह? मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सब पढ़ेंगे ना। मैं तो अपनी माँ बहनों को कहूंगा वो भी जी में और दिल में पढ़े, और बच्चों को भी कहूंगा, बड़ों को भी कहूंगा, जवान को भी कहूंगा, सबको कहूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इसमें हमारा फायदा है। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद, अफज़लुर रुसुलि मुहम्मद, अशरफुर रुसुलि मुहम्मद, अकरमुर रुसुलि मुहम्मद, अतयबुर रुसुलि मुहम्मद, अजमलुर रुसुलि मुहम्मद, अहसनुर रुसुलि मुहम्मद, बदरुल दुजा मुहम्मद, शम्सुल दुहा मुहम्मद, खैरुल वरा मुहम्मद, नूरुल हुदा मुहम्मद। जरा जोर से ना, अरे कहो ना, सब साथ में कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलीमुल्लाहि मुहम्मद, सफीयुल्लाहि मुहम्मद, नबीयुल्लाहि मुहम्मद, रसूलुल्लाहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरी एक बात और मानो और थोड़ा प्यार मोहब्बत के साथ मैं चाहता हूँ आप
کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. میں پیارے نبی کے پیارے نام لے رہا ہوں اور وہ نام لے رہا ہوں جو نام اللہ نے اپنے نبی کو دیے, اور اللہ اپنے محبوب کو جو نام دے گا اس سے بڑھ کر کوئی محبوب نام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو نام دے اس سے بڑھ کر کوئی محبوب نام نہیں ہو سکتا. اسے پھر میں آپ سے کہوں گا میرے دوستوں, تھوڑے پیار محبت کے ساتھ اور تھوڑی آواز کو بلند کریں اور میری زبان پر پیارے نبی کا نام اور آپ کی زبان پر بھائی سب کہو صلی اللہ البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. بھائی ساتھ میں درود پڑھیں. میں جو درود پڑھاتا ہوں وہی درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. یہ درود پاک میں نے پہلے بھی بہت سی جگہوں پر پڑھایا اور مجھے یاد ہوگا میرے کچھ ساتھیوں نے اسے یاد بھی کیا ہوگا, اور نہ یاد کیا ہو تو بھائی آج یاد کر لو, کرو گے نا. میں درود پاک آپ کو پڑھا رہا ہوں میرے دوست, بڑا پیارا درود ہے, تقریباً 1.5 سینٹینس 1.5 لائن کا درود ہے. یاد کر لو گے نا, زور سے کہو نا. یہ ہم لوگوں کو ادھر ادھر کی بہت سی ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. کبھی کرکٹروں کے نام یاد ہو جاتے ہیں, کبھی پکچر کے ہیرو ہیروئن کے نام یاد ہو جاتے ہیں, کبھی ٹی وی پروگرام اور ٹی وی سیریل کے نام یاد ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان ناموں میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں. کتنا اچھا ہو میرے دوستوں کہ ہم کو یہ پیارا درود یاد ہو جائے. بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ. اچھا یہ درود میں آپ کو پڑھاؤں اس سے پہلے میں اس کی ایک بات بتا دوں تاکہ یاد کرنے میں آپ کو اور بھی زیادہ شوق پیدا ہو جائے, اور اللہ ہم سب کو یاد بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو بار بار پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ درود ہے جس درود کا نام ہے درود ابی بکر. بھائی یہ درود کا نام کیا ہے؟ درود ابی بکر, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود. اس درود کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود. اور وہ درود یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بھائی میں آپ سے پوچھتا رہوں گا آنے والے کون؟ حضرت سب کہو نا بھائی, یہ ذمہ داری میری بھی اور آپ کی بھی ہے. آنے والے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس آئے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر پوچھو, اس میں کیا بات ہے, پوچھو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ آپ پر درود پڑھے, تو اب آپ ہی بتاؤ کہ کون سا درود پڑھے کہ جس درود سے اللہ بھی راضی ہو جائے, آپ بھی راضی ہو جائے. ارے سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارے سوال سمجھ میں آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول, اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ آپ پر درود پڑھے, تو آپ ہی بتاؤ نا کہ کون سا درود ہم آپ پر پڑھے, کیا آپ بھی راضی اور اللہ تو ہم کو حکم دیتا نہیں دیتا, کہو نا. اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ پیارے نبی پر حکم دیتا نہیں دیتا. پارہ نمبر 22, پارہ نمبر 22 اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اللہ خود فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ, پیارے نبی پر درود پڑھو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں, تو پیارے نبی آپ ہی بتاؤ کون سا درود پڑھے کہ جس درود سے آپ بھی راضی ہو جائے. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا, یعنی تھوڑی دیر آپ رکے اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ایک ایسا درود میں بتاؤں. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر, اے ابو بکر ایسا درود میں بتاؤں کہ وہ درود اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے
کہ اگر پوری دنیا کے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، پوری دنیا کے سمندر کا جو پانی ہے اس کو کیا بنایا جائے؟ اس کو روشنائی بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، ان تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، اور جتنے فرشتے ہیں، بھائی فرشتے کتنے کسی کو معلوم نہیں، جتنے فرشتے ہیں تمام فرشتوں کو کہا جائے کہ تم اس درود کا ثواب لکھو، تو پوری دنیا کا جو سمندر ہے وہ روشنائی بن جائے، پوری دنیا کے جو درخت ہے وہ قلم بن جائے، اور تمام فرشتوں کو کہا جائے کہ اس کا ثواب لکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی اور سارے درخت کے قلم ٹوٹ جائیں گے، فرشتے تھک جائیں گے، لیکن کوئی اس درود کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، سب ساتھ میں کہو نا سبحان اللہ۔ اتنا پیارا درود میرے دوستو کہ اگر ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اگر لکھنے والے فرشتے لکھے تو لکھتے لکھتے تھک جائے، اور جو روشنائی اندر سمندر کی استعمال کی جائے تو وہ روشنائی ختم ہو جائے، اور درختوں کا قلم بنایا جائے، قلم ٹوٹ جائے، کوئی اس کا ثواب لکھ نہیں سکتا۔ روشنائی ختم، قلم ٹوٹ گئے، فرشتے تھک گئے، کوئی ضرور کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو فرمایا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر تو یہ درود اتنا اونچا ہوگا کہ ثواب کون لکھے گا؟ بھائی جب روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، فرشتے تھک جائیں گے، تو پھر اس کا ثواب کون لکھے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بے شک ابو بکر روشنائی ختم ہوگی، قلم ٹوٹیں گے، فرشتے تھکیں گے، کوئی اس درود کا ثواب نہیں لکھ سکتا، لیکن ان ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو بکر جب میرا امتی یہ درود پڑھتا ہے اللہ فرماتے اس کا ثواب تو میں لکھنے والا ہوں۔ تو کہو نا سبحان اللہ، اللہ فرماتے اس کا ثواب، تو وہ درود پاک میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اب تو کہو یاد کرو گے؟ اب تھوڑا انشاءاللہ میں زور آیا، یاد کرو گے نا؟ ایسا تو نہیں کہو گے کہ مولانا نے پڑھا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن دوسرے دن سمجھ میں جاتا ہے۔ ارے سمجھ میں جاتا نہیں جاتا؟ اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے پیسہ رکھا ہوا ہے، اور نہیں سمجھے گا تو پیسہ کمائے گا کیسے؟ میرے دوستو اس درود کے پیچھے نبی کا دل رکھا ہوا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، اس درود کے پیچھے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، آپ کا دل مبارک رکھا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے تو امید ہے کہ میرا ہر بھائی، میری ہر ماں، ہر بہن انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے۔ میں کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پہلے پڑھوں گا، آپ لوگ سنو گے، دوسری اور تیسری مرتبہ آپ کے ساتھ پڑھواؤں گا، اس کے بعد پھر میرے دوستوں جس کو یاد ہو جائے الحمدللہ، جس کو نہ یاد ہو ان کے پاس چلے جائے، جس کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ درود پاک ہے جس کا نام ہے درود ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا درود بڑا پیارا درود ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے میرے دوستو وہ درود پاک کتنا عظیم ہوگا کہ اس کا ثواب لکھنے والا خود اللہ، بھائی ثواب لکھنے والا خود اللہ، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، تو خدا جو ثواب لکھے گا اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور درود پاک ایک مرتبہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ یہ ہو گیا درود ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ میں پڑھو گے، اس لیے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا آدھا تو آپ کو یاد ہے، صرف کس طرح محنت کرنا ہے کرو نا۔ آپ لوگ شرماتے تو نہیں نا بھائی؟ سنگرام پورا والے بھائی سورت میں بہت سی جگہ پر آیا، میں کوئی نیا آدمی تو نہیں آیا نا؟ میں تو ہر جمعہ کو اور ہر ہفتے میں ایک نہ ایک مرتبہ تو ہوتا ہوں، پھر آپ لوگ ایسے چپ چپ بیٹھے رہتے ہو تو بھائی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ آپ شرماؤ مت، ذرا ساتھ میں کہو تو بات بنے گی۔ بھائی سب درود یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ اگر آدھا تو آپ کو یاد ہے، کس طرح محنت کرنا ہے؟ آپ لوگ ایسے چپ چپ، اس میں جو دیر سے آتا ہوں اور بھی زیادہ چپ رہتا،
میں جو دیر سے آتا ہوں اور بھی زیادہ چپ رہتا، اور یہاں پروگرام پورا ہے کلاوڑی میں آنے کے بعد تو میں دیکھ رہا ہوں اتنے چپ چپ ہے تو مجھے ایسا لگتا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کچھ گھر سے گھبرائے ہوئے آئے ہو. ارے بیوی نے ڈانٹا تو نہیں آپ لوگوں کو؟ دیر سے کہو نا. بیوی نے کچھ وقت تو نہیں بتایا کہ اتنے وقت پہنچ جانا تو آپ فکر مند رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ زور سے کہو نا. تو چلو اب میرے ساتھ میں درود کرو. اب آپ کو یاد ہے آدھے پر محنت کرنا ہے. بھائی ساتھ میں پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں تک تو آپ کو یاد ہے. ہاں اب آگے بڑھنا ہے. فی الاولین والآخرین. بھائی کہو فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الى یوم الدین. بھائی سب ساتھ میں پڑھے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الى یوم الدین. یاد کر لو گے انشاءاللہ. چلو اب ہم اپنی بات شروع کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تعزیتی جلسہ ہے تو ہم اس کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیت پڑھیں اور بات شروع کریں. میں سورہ رحمان کی آیت کا سہارا لیتا ہوں. میرے جن بھائیوں کو یہ آیت یاد ہو وہ میرے ساتھ میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکی عطا کرنے والا. میں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اللہ کتنی نیکی دے گا؟ تو بھائی جن کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان. بھائی ساتھ میں پڑھیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فبأي ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال رسول الله سب درست ساتھ میں پڑھے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت فصل يوصل الحبیب الى الحبیب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، خاص کر کے یہاں اسٹیج پر جو علماء کرام تشریف فرما ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم اور اسی طرح ہمارے باپو نگر کے عالم ربانی حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم اور بھی بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. سامنے بھی موجود ہوں گے. تمام علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. اور جب علماء کرام آتے ہیں تو میرے دوستوں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ علماء کرام میری اصلاح کرے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں یہ علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں مجھ سے بہت آگے تھے. میں تو گنہگار میرے دوستوں. یہ تو اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بھائی سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ ہم کو علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ ایک تعزیتی جلسہ ہے. جیسے بتایا گیا کہ 2 بڑے بڑے شخص کا اس محلے کے ان کا انتقال ہوا. سب سے پہلے ہم دعا کریں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھرے. لیکن میرے دوستوں ایک بات بالکل کھل کر آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. کہو نا بے شک. بھائی اس میں کوئی شک نہیں. ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، میں ہو آپ ہو. میرے دوستوں صرف ایک بات ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہ جو موت ہمارے سامنے آنے والی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور یہ موت جو آنے والی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. میرے دوستوں ہم نے کیا تیاری کی ہے اور کیا تیاری ہم کو کرنا چاہیے تھی، ایک واقعہ ہم سب کے لیے کافی ہے.
ارے کہو نا بھائی سنیں گے انشاءاللہ، پیار محبت سے سنیں گے نا بھائی. ایک واقعہ ہم سب کے لیے کافی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ ہے جن کا نام شاید آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ حضرت بہلول. نام یاد رکھنا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. ان کے بہت سے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. جب ہم اولیاء کے حالات پڑھتے ہیں، وہ افسوس کی بات یہی ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے حالات پڑھیں نا. ہمارے پاس اس کی فرصت نہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے حالات پڑھیں. تو ہمارے جوانوں کو آج کل کے یہ ماڈرن سٹائل اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کے ولی کا طریقہ کہاں سے پسند آئے گا بھائی؟ ہم کو اللہ کے ولی کا طریقہ کہاں سے پسند آئے گا؟ ہم کو تو آج معلوم نہیں. ہمارے سامنے ایگزامپل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو یہ پکچر کے ہیرو ہمارے سامنے ایگزامپل اور نمونہ ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو، اللہ کے ولی تو وہ ہے جو پہلے بھی دنیا میں تھے، آج بھی اللہ کے ولی ہے اور قیامت تک اللہ کے ولی. کہو نا زور سے، اللہ کے ولی پہلے بھی تھے، اللہ کے ولی آج بھی ہے اور اللہ کے ولی قیامت تک رہیں گے. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، اللہ نے ولیوں کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. قرآن کریم میں اللہ نے تعریف کی، اپنے ولیوں کی تعریف کی. اللہ نے صاف فرما دیا جو میرا ولی ہوگا، اللہ نے فرمایا جو میرا ولی ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ مجھ پر ایمان لائے گا اور گناہ کی طاقت ہوگی پھر بھی گناہ نہیں کرے گا. میرے دوستوں یہ ولی ہے. آج آپ کو اگر ولی ڈھونڈنا ہو تو میرے دوستوں یہ ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست ہوگا، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ ایمان لائے گا اور گناہ کی طاقت ہوگی، وہ گناہ کر سکتا لیکن اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کرتا. میرے دوستو، قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. بھائی قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا ہے نا. قرآن میں پارہ نمبر 11 میں پارہ نمبر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان اولیاء ولیوں کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ فرماتے ہیں وہ میرا ولی ہے، لا خوف علیہم، اس کو دنیا میں کسی غیر کا ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور اس کو کسی کا غم نہیں ہوگا، الذین آمنوا وہ ایمان بھی لائے گا، وکانوا یتقون اور گناہ کی طاقت ہوگی لیکن خدا کے ڈر سے گناہ نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا یہ میرا ولی ہے، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ ولیوں کی محبت نصیب فرمائے. اور بھائی اللہ کی رحمت تو بہت پیاری ہے. کہو اللہ ہم کو بھی ولی بنا لے. کہو نا اللہ ہم کو بھی. بس ولی بننے میں میرے دوست ایک قدم اٹھانا ہے. آج سماج کو دیکھ کر بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، اگر اللہ کو دیکھ کر کرنے والے بن جائیں تو قسم خدا کی اللہ کا ولی بن جائے گا. آج دیکھو میرے کتنے جوان بھائی بیٹھے، سب کو معلوم ہے شریعت میں داڑھی رکھنا ضروری ہے. ہاں جتنے بیٹھے کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ شریعت میں داڑھی رکھنا ضروری، لیکن نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ کہ سماج، سوسائٹی، یہ میری کمیونٹی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، ارے وہ محلے والے کیا کہیں گے، محلے کی عورتیں کیا کہیں گی، ارے دوسرے جوان کیا کہیں گے کہ تو کب سے ملا بن گیا. تو میرے دوستوں سماج کو دیکھ کر آج نبی کے چہرے کو توڑتا ہے، اللہ کو دیکھ کر نبی کا چہرہ رکھ لے، قسم خدا کہ اللہ مرنے سے پہلے ولی بنا دیتا. ارے بات سمجھ میں آئی ہے؟ آج کتنے ہمارے جوان دیکھو چہرے پر داڑھی نہیں، داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ کیوں چہرے پر داڑھی نہیں؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی، کہو نا ٹھیک ہے نہیں تھی؟ زور سے کہو نا تھی. صدیق اکبر کے چہرے پر داڑھی تھی، عمر فاروق کے چہرے پر داڑھی تھی، عثمان غنی کے چہرے پر داڑھی تھی، علی مرتضیٰ کے چہرے پر داڑھی تھی، جنید بغدادی کے چہرے پر داڑھی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پر داڑھی تھی، خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پر داڑھی تھی. میرے دوستوں کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنا لے. لیکن میرے دوستوں صرف
शैतान ने नबी का चेहरा तोड़ा। मेरे दोस्तों, डर इस बात की है कि खुदा जब तोड़ने पर आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्या बात है मेरे दोस्तों, आज नबी से इतनी नफरत हो गई कि किसी मामूली खानदान के वास्ते, किसी मामूली चाहत के वास्ते नबी का चेहरा तोड़ा कि भाई वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा। अरे जब कब्र में जाएगा तो न वो आने वाली न वो आने वाला आएगा कोई कब्र में। तुम चाहे किसी से लाख प्यार करते हो और वो चाहे तुमसे लाख प्यार करता हो, लेकिन कौन आने वाला कब्र में? अरे कौन आने वाला कब्र में? और कब्र में कितने सवाल होंगे आप लोगों को? जैसे मालूम नहीं, कहो ना, जोर से कहो ना, कितने सवाल होंगे? सबसे पहला क्या सवाल होगा? सबसे पहला सवाल होगा मर रब्बुक, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। मेरे दोस्तों सुनना, ये हदीस पाक में आपको बताता हूं। पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। लिखा है हदीस पाक में, जवाब देगा अल्लाह। क्या जवाब देगा? इसलिए दुनिया में जानता था पैदा करने वाला, कहो ना जोर से, रोजी देने वाला अल्लाह, जरूरत पूरा करने वाला। तो क्योंकि दुनिया में अकीदा था कि सब करने वाला अल्लाह, तो जब कब्र में सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, जवाब देगा अल्लाह। दूसरा सवाल होगा माँ दीनुक, तेरा मजहब क्या है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनुक, तेरा मजहब क्या है। तो क्योंकि दुनिया में सबने कहा था मुसलमान 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 मुसलमान, तो कहेगा कब्र में भी कहेगा कि दीनी अल इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। बताओ, दो सवाल के जवाब में कामयाब हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसलिए लिखा सबसे मुश्किल तीसरा सवाल होगा। मेरे दोस्तों किसी से भी पूछो, सबसे मुश्किल तीसरा सवाल होगा। क्या सवाल होगा? जब फरिश्ते ये पूछेंगे मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये सवाल होगा मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। सवाल होगा वो कौन नबी थे जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे, कौन नबी थे जो तुम्हारे दरमियान में भेजे गए थे। मेरे दोस्तों एक हदीस पाक में लिखा कि जब तीसरा सवाल होगा तो हमारी कब्र और हुजूर की कब्र के दरमियान तमाम पर्दे हटा दिए जाएंगे। और हमारी कब्र, चाहे हम हिंदुस्तान में, चाहे हम गुजरात में मरे हो, चाहे हम सूरत में मरे हो, सूरत की कब्रिस्तान में हम हो, लेकिन जब तीसरा सवाल होगा तो खुदा की कुदरत होगी। हमारी कब्र से लेकर मदीने पाक में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे। और मेरे दोस्तों अब हम होंगे और सामने, कहो ना सामने, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं ही जवाब दे दूंगा। अरे हमारे नबी ने फरमाया तीसरे सवाल का जवाब देने की तुझे जरूरत नहीं, मैं ही जवाब दे दूंगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी हमारा चेहरा देखेंगे, जैसे कब्र में उतारा गया होगा वैसा ही चेहरा होगा। अगर चेहरे पर निशानी होगी तो हमारे नबी कहेंगे अल्लाह ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं, ये मेरा उम्मती है, मैं इसका नबी हूँ। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। भाई चेहरे पर निशानी होगी ना तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह दो सवाल का तो जवाब इसने दे दिया, अब तीसरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ, मैं नबी हूँ, ये मेरा उम्मती है। मेरे दोस्तों जैसा ये जवाब आ जाएगा आसमान की तरफ से ऐलान होगा, आसमान में अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि भाई इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो, भाई इसकी कब्र में जन्नत की। लेकिन मेरे दोस्तों अगर चेहरे पर निशान, कहो ना जोर से कहो ना भाई, चेहरे पर निशान, सब कहो भाई मेरे साथ में, चेहरे पर निशान नहीं होगा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह ये जवाब नहीं देगा, मैं जवाब देता हूँ, ना आरिफुहु वला यारिफुनी। हमारे नबी कहेंगे अल्लाह मैं इसको नहीं पहचानता और ये मुझे नहीं पहचानता, ना आरिफुहु वला यारिफुनी, ना मैं इसको पहचानता हूँ ना ये मुझे पहचानता। मेरे दोस्तों उसी वक्त ऐलान होगा कि इसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाए। तो मेरे दोस्तों आज सोचो ना, प्यारे नबी के चेहरे को तोड़कर हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह इस जुर्म से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। हाँ भाई मेरी बात समझ में आ रही ना? खराब तो नहीं लगता ना आप लोगों को? जोर से कहो ना, खराब तो नहीं लगता ना? लेकिन बात तो सही है ना बिल्कुल। आज किसी और का चेहरा हमको बहुत पसंद आता है, अल्लाह अकबर। मैं तो कभी कभी यहाँ सूरत के हमारे जवानों को देखता हूँ मोटरसाइकिल पर जब वो दौड़ता है, हाँ तो कभी कभी सोचता हूँ माशाअल्लाह अल्लाह ने कैसी प्यारी जवानी दी है। मैं सोचता हूँ अल्लाह ने कैसी प्यारी जवानी दी है। अल्लाह ने आंखें दी है तो सलामत वाली, कान दिए तो सलामत वाले, हाथ दिए तो सलामत वाले, पाँव दिए तो सलामत वाले। अरे कहो ना मेरे जवानों अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है? अरे जोर से कहो ना भाई, हमारी आंखें सलामत वाली, हमारे कान सलामत वाले, हमारी जुबान सलामत वाली, हमारे हाथ सलामत वाले, हमारे पाँव सलामत वाले। वरना
तेरी आंख भी फोड़ दूंगा। भाई अल्लाह फरमाते तेरी आंख, और अल्लाह फरमाते सूरह यासीन में, भाई और कोई सूरत में नहीं, सूरह यासीन आपको भी याद होगी। अल्लाह ताला फरमाते मैं बंदे गुनाह में आगे मत बढ़ना वरना तेरी आंखें फोड़ दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो तुझे जमीन में धंसा दूंगा। भाई अल्लाह का कभी हमने शुक्र अदा किया कि अल्लाह आज तक तूने आंखों को फोड़ा? अरे कहो ना फोड़ा, आज तक तूने जमीन में धंसाया। और मेरे दोस्तों जब खुदा करने पर आए तो कोई रोक? कौन सी सूरत में ये अल्लाह ने फरमाया? सब कहो ना भाई कौन सी सूरत में? मैं आपको आयत पढ़कर बताऊं। अल्लाह ताला दो बातें फरमाते हैं, जब मुझे गुस्सा आएगा तेरे गुनाह हद से आगे बढ़ेंगे, आंखें भी फोड़ दूंगा। फिर कौन है जो तेरी आंखों में रोशनी दे? और अल्लाह फरमाते जब गुस्सा आएगा तुझे जमीन में धंसा दूंगा। किसकी ताकत है जो तेरी लाश को बाहर निकाले? आपने देखा होगा जब आदमी जमीन में जाता है तो क्या गारंटी होती है कि उसकी लाश वापस आए? अरे कहो ना भाई, अल्लाह ने फरमाया वलौ नशा कौन सी सूरत है? पारा नंबर 23, पारा नंबर 23 क्या फरमाया? वलौ नशा अल्लाह फरमाते चाहो तो मैं तेरी आंखों को फोड़ दूं। और आगे क्या फरमाया? वलौ नशा अल्लाह फरमाते जहां बैठा होगा वहीं पर जमीन में तुझे धंसा दूंगा। और मेरे दोस्तों अल्लाह धंसा दे कोई रोकने वाला नहीं, अल्लाह आंखें फोड़ दे कोई रोकने वाला। मेरे संग्रामपुरा के जवानों, इस तलावड़ी के मेरे प्यारे जवानों, शुक्र करो अल्लाह ने आज तक अपना अजाब भेजा। जोर से कहो ना, अल्लाह ने अजाब भेजा। लेकिन कब तक ये मामला चलता रहेगा? मैंने अभी आपको कहा कि बहुत से मैं सूरत में जवानों को देखता हूँ माशाअल्लाह मोटरसाइकिल पर, और जब उनकी ताकत देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ कि अल्लाह ने इस प्यारे भाई को जवानी दी है। अरे मेरे दोस्तों मैं सही कहता हूँ, मैं दिल में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसकी जवानी में और बरकत नसीब फरमा, अल्लाह इसकी जवानी में और बरकत नसीब फरमा। लेकिन मेरे दोस्तों कभी कभी चेहरा देखकर इतना दुख होता है कि हमारे जवानों के सर के बाल, अभी तो माशाअल्लाह सबने टोपी पहनी है इसलिए किसको क्या कहूँ, माफ करना मेरे दोस्त, अभी टोपी पहनी है लेकिन वक्त आता है तो शरीयत को टोपी पहना देते हैं। अरे बात समझना ही नहीं आई। हमारे जवानों के बाल, ये क्या मामला भाई? ये सूरत में अब हद से ज्यादा मामला बढ़ता जा रहा। भाई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक 4 तरीकों पर थे। अरे कह दो आज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में बाल मुबारक कितने तरीके पर थे? 4। एक तरीके का नाम है वफरा, एक तरीके का नाम है लिम्मा, एक तरीके का नाम है झुम्मा, और एक तरीके का नाम है हलक। कितने तरीके थे? आपको तो याद रहेंगे भाई याद रहेंगे ना? पहला तरीका कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का था, जिसको अरबी जुबान में वफरा कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे नबी ने जो बाल मुबारक रखे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे नबी के बाल मुबारक से बढ़कर किसके बाल मुबारक हो सकते हैं? भाई है तो नहीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, अल्लाह अकबर, वो बाल मुबारक का आलम ये था। एक बात बताता चलो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का आलम ये था कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे पास नबी के बाल थे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे पास नबी के बाल थे। कौन फरमाती है? उम्मे सलमा, अज़वाज मुतहहरात में उम्मे सलमा हमारी माँ हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुजूर के बाल मुबारक मेरे पास थे। उम्मे सलमा फरमाती कसम खुदा की, मदीने में कोई भी बीमार होता, मर्द होता, औरत होती, बच्चा होता, कोई भी बीमार होता, मैं कहती कि वो प्याले में पानी लेकर आ, वो प्याले में पानी लेकर आता, मैं हुजूर का एक बाल मुबारक, कौन कह रही हूँ मैं हुजूर का एक बाल मुबारक उस पानी में डालती और उसको मैं कहती कि भाई ये पानी पी ले। उम्मे सलमा फरमाती कसम खुदा कि वो पानी पेट में जाता उससे पहले अल्लाह उसको शिफा नसीब कर देता था। मेरे दोस्तों ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। तो समझना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भाई सबका हो कितने तरीके पर? 4 तरीके पर। पहला तरीका जिसको वफरा कहा जाता कि हमारे नबी के वो जुल्फे मुबारक, अल्लाह अकबर, वो कितने प्यारे जुल्फे होंगे हमारे नबी के बाल, वो बाल जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। भाई हमारे नबी के बाल मुबारक की कसम अल्लाह ने, भाई
بتاؤ ان بالوں سے بڑھ کر کون سے بال ہوں گے جس کی قسم اللہ آسمانوں پر کھاتا ہو؟ بھائی کھائی کہ نہیں کھائی؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والضحى والليل اذا سجى. بھائی آئے تو آپ کو بھی یاد ہوگی نا، ساتھ میں پڑھو والضحى والليل اذا سجى. ایک تفسیر کے مطابق نبی آپ کے چہرے کی قسم، والليل اذا سجى، اے نبی آپ کے زلف مبارک کی قسم. تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے 4 طریقے. پہلا طریقہ وفرا، جو کان کی لو تک بال ہوتے تھے. بھائی کان کی جو لو ہے نا، یہاں پر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا جو پٹا مبارک ہوتا، اس کو کہتے ہیں وفرا. کبھی اس سے تھوڑا نیچے یعنی گردن کے درمیان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آئے، صحابہ نے دیکھا تو اس کا نام رکھا گیا لما. بھائی اس کا نام حدیث پاک میں کیا رکھا گیا؟ لما. اور کبھی کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنے کندھے مبارک کے اوپر تک آئے تو اس وقت ان بالوں کا نام رکھا گیا جمعہ. تو 3 قسم کے بال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. ایک کان کی لو تک جس کو وفرا کہتے ہیں، ایک گردن مبارک تک جس کو لما کہتے ہیں، ایک کندھے کے اوپر تک جس کو جمعہ کہتے ہیں. اور چوتھا طریقہ، جب حج کا موقع آیا تو آپ نے سارے بالوں کا الگ کروا دیا. بھائی حج کے موقع پر آپ نے بالوں کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ کہو نا. ہاں کسی اور کا ریکارڈ پوچھا ہوتا تو آپ بتا دیتے ہیں. میں کسی اور کا ریکارڈ پوچھا ہوتا کہ رات کو 10 بجے کون سا ٹی وی کا پروگرام آتا تو آپ بتا دیتے ہیں. میرے دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنے حج؟ ایک حجۃ الوداع. اور اس میں اللہ کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے نبی چاہے تو حلق کرا دو اور چاہے تو بالوں کو چھوٹا چھوٹا کرا دو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم عمرے میں جاتے ہیں یا حج میں جاتے ہیں، اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے، تو بالوں کا حلق کراتے نہیں. ارے کہو نا بالوں کا حلق بھی کرا سکتے ہیں اور چھوٹے بھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کرنے والوں کو 3 ثواب ملتا ہے اور قصر کرنے والے کو 1 ثواب ملتا ہے. تو خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج میں، حجۃ الوداع میں، آپ نے اپنے سر مبارک کا حلق کروا. تو بس یہ پوری زندگی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے سر پر امامہ ہوتا تھا. بھائی آپ کے سر مبارک پر امامہ ہوتا تھا. کبھی سفید امامہ نظر آیا، کبھی کالا امامہ نظر آیا، کبھی سبز امامہ نظر آیا. آپ کے سر مبارک پر امامہ ہوتا اور آپ کے بال مبارک کبھی کان کی لو تک ہوتے، کبھی گردن مبارک تک ہوتے، کبھی کندھے مبارک تک ہوتے، اور کبھی آپ نے حج کے موقع پر حلق کروایا. اور میرے دوستو، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب سورت کے جوانوں کو ہم موٹر سائیکل پر دیکھتے ہیں اور جو آپ کے بالوں کی میں اسٹائل دیکھتا ہوں تو نہ وہ وفرا ہے، نہ لما ہے، نہ جمعہ ہے. ارے کہو نا بھائی آپ کی کون سی اسٹائل ہے؟ بھائی ہمارے نبی نے تو 4 طریقے بتائے. 4 طریقے ہیں تو نبوی طریقہ. یہ 4 طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ تو وہ نبوی طریقہ. تو میرے دوستوں کون سی؟ اور میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ بھائی اسے کوئی پاؤلی طریقہ بتاتے ہیں، جو میں پھر آپ کو دوہراؤں. یہاں پر بال پر نہیں، پیچھے اور اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ پورا بالوں کا ایک امبوڑے کی طرح بنا کے گھومتا. بھائی دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا. اس بال کے بارے میں بخاری میں روایت ہے. کہاں پر روایت ہے؟ آپ کو بڑا تعجب ہوگا لیکن میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائی سچ بتانا ہمارے نبی کے زمانے میں یہ اسٹائل تھی؟ سب کہو نا بھائی ہمارے نبی کے زمانے میں یہ اسٹائل تھی؟ ہاں یہ تو ابھی کچھ زمانے سے، یہ 3-4 سال سے یہ اسٹائل ہمارے ہندوستان میں پہنچی ہے. ورنہ یہ اسٹائل پہلے امریکہ میں تھی، یورپ میں تھی، انگلینڈ میں تھی. اس کے بعد یہ 3-4 سال سے یہ اسٹائل ہمارے یہاں پر آئی ہے. اور یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ یہ اسٹائل ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود آج بھی حدیث ملتی ہے، آج بھی حدیث ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے. سننا، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ، سب کہو بھائی یہ حدیث یاد کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ جن کے بالوں میں قضا ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہے، جن کے بالوں میں قضا ہوگا. اور قضا کا مطلب یہی، کچھ جگہ بالکل منڈ دیا ہوگا اور کچھ جگہ بال بہت زیادہ رکھا ہوگا. تو دائیں طرف منڈ دیا، بائیں طرف منڈ دیا، پیچھے سے بالکل صاف کر دیا اور اوپر بال رکھا. اس کو ہمارے نبی نے قضاء کہا. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ
جن کے بال اس طرح ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا قسم خدا کی یہ وہ سر ہوگا جس پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت برستی ہوگی. یہ وہ سر ہوگا جس پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت برستی ہوگی. میں کہتا ہوں 8 سال کا بچہ شریعت کا پابند کہو نا. 8 سال کا بچہ شریعت کا پابند نہیں, 9 سال کا بچہ شریعت کا پابند نہیں. پھر بھی اگر اس کے سر پر یہ بال ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اس کی ماں کے سر پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت اترتی ہوگی. اس لیے کہ بال بنانے والی کون؟ ماں ہے. کس نے پرمیشن دیا؟ ماں نے. ارے میرے دوستوں, گھر کی ایک عورت جب چاہتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز آئے تو کتنا ضد کرتی ہے, اپنے شوہر کو مجبور کر دیتی ہے اور وہ چیز گھر میں آتی ہے. تو میرے دوستوں اور میری ماں بہنیں, اگر ایک عورت گھر میں دنیا کو لا سکتی ہے, کیا وہ عورت گھر میں شریعت کو نہیں لا سکتی؟ لا سکتی نہیں لا سکتی؟ آج دیکھا ہوگا آپ نے. اور یہ تو بھائی معاملہ بہت سی جگہوں پر ہے کہ گھر میں چلتی کس کی. ہاں شرما رہے آپ لوگ. ہاں ہوں گے 10% ایسے ہوں گے جو کہے گا بھائی میری چلتی, ورنہ اکثر تو دیکھو آپ لوگ کیسے گردن جھکا جھکا کے کہہ جا رہے, کہو نا ہمت سے. اسی لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کوئی خان صاحب تھے بھائی, یا کوئی خان ہو تو میں ایڈوانس معافی چاہتا ہوں بھائی, مجھے بھی جانا ہے واپس میرے گھر. اس لیے مجھے بھی تو بیوی کے پاس پہنچنا ہے نا. ایک بات بالکل کھل کر میں آپ کو کہوں میرے دوستوں, کوئی خان ہو تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں, لیکن ایک خان صاحب تھے, انہوں نے 4تھی شادی کی. کون سی کہو نا, کون سی؟ آپ لوگ تو سوچنا بھی, دوسری کی بھی مت سوچنا میرے دوستوں. ایک بھائی کو میں نے کہا کہ بھائی دوسری شادی کر لے, تو کہا کہ مولانا کیسی بات کرتے ہو, ایک سے تو ایک پاؤں قبر میں چلا گیا, دوسری لاؤں گا تو سیدھے قبر میں. ایک پاؤں تو ویسے ہی قبر میں انٹر ہو چکا. تو کوئی خان صاحب تھے, ہاں کون سی شادی کی؟ اب 4تھی شادی کی, وہ 4تھی بیوی گھر میں آئی. اب 4تھی بیوی گھر میں آئی تو اس کو تو نہیں معلوم تھا بیوی کو کہ میں 4تھی ہوں, وہ تو سمجھی کہ میں پہلی. اب وہ گھر میں آ گئی, اب گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں 3 دوپٹے لٹک رہے ہیں. بھائی دوپٹے سمجھتے ہو آپ لوگ؟ اور 3 دوپٹے لٹکتے تو ظاہری بات ہے عورت کو تو ویسے بھی شک بہت جلدی ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا, ان کو تو شک کی بڑی بیماری ہوتی ہے. اللہ اس بیماری سے تمام عورتوں کو نجات دلائے. کہاں عورتوں کو بڑا شک ہو جاتا. اب وہ جیسے وہ عورت گھر میں آئی, وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں پہلی نئی نویلی دلہن, اس کو کیا معلوم کہ 3 پہلے آ گئی. اب وہ تو گھر میں آئی, اب گھر میں جب 3 دوپٹے دیکھے تو خان صاحب کو کہا یہ کیا, میرے آنے سے پہلے یہ عورتوں کے دوپٹے, یہ کیا معاملہ. اب خان صاحب تو خان صاحب ہوتے بھائی, جب ان کو جوش آتا تو ہوش ختم ہو جاتا. خان صاحب نے, بھائی پٹھان تھے, خان تھے, انہوں نے کہا کہ ارے وہ میری 3 بیویوں کے دوپٹے. کیا کہا میری؟ تو وہ 4تھی والی گھبرا گئی, کہا کہ ہے کہاں وہ 3 ہے کہاں. ارے کہا اس میں کیا, وہ پہلی والی جو ہے نا میری بہت نافرمانی کی تو میں نے تو اس کو مار کے ختم کر دیا, اس کا دوپٹہ نشانی کے طور پہ لٹکا دیا, اس کو تو قبر میں بیچ دیا. کہا میں دوسری کا کیا ہوا؟ کہا دوسری وہ میرے سامنے جب بولتی تو اس کی آواز میرے اوپر اٹھی, ارے ہم خان ہم کیسے برداشت کریں, اٹھا کے پٹک دیا, مر گئی تو اس کا بھی دوپٹہ نشانی کے طور پہ لٹکا دیا. خدا تیسری کا کیا ہوا؟ کہ وہ تیسری میری اجازت کے بغیر باہر گئی, اور خان کی اجازت کے بغیر عورت گھر کے باہر قدم رکھے, میں نے اس کے پاؤں ہی توڑ دیے اور مر گئی وہ, تو اس کا بھی دوپٹہ لٹکا دیا. اب 3 تو ہو گئے. اور پھر اس عورت کو کیا کہا, میں تو کہتا ہوں سگرام پورا جو ہوگی شاید 4تھی والی جو ہے نا, کیا کہا خان نے کہا کہ دیکھ تو بھی سنبھلنا, اگر تو نے ایسی حرکت کی تو تیرا دوپٹہ, وہ دیکھ 4تھا ہک لگا ہوا ہے, وہ 4تھے ہک پر تیرا دوپٹہ لٹکا دوں گا. عورت نے کہا خان صاحب وہ زمانہ گیا, اب آپ کی ٹوپی کے لٹکنے کا وقت آیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, وہ زمانہ گیا کہ جس میں دوپٹے لٹکا کرتے تھے, اب تو ہماری ٹوپی اور ہمارے کرتوں کے لٹکنے کا وقت ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے 8 سال کا اور 9 سال کا بچہ جب اس کے بال شریعت کے خلاف ہوں گے تو اس کا گناہ کس پر جائے گا؟ ارے سب کہو نا بھائی, کس پر جائے گا؟ وہ ماں چاہتی تو اپنے بچے کو شریعت کے مطابق رکھ سکتی تھی نا. ارے کہو نا, رکھ سکتی تھی نا, بالوں کو صحیح ڈھنگ میں کٹوا سکتی تھی نا. یہ مت کہو کہ ماں کو عقل نہیں تھی. بھائی عقل تھی تبھی تو بچے کو کپڑا پہنایا, کسی بچے کو ننگا تھوڑی بازار میں بھیجا. میرے دوستوں, جب سماج میں اپنے بچے کو لانا ہے تو آپ کپڑا دھوتی ہو. بھائی آج گھر کی عورتوں کو دیکھو, جب سماج میں بچے کو لانا ہے, بچے کو اسکول میں بھیجنا ہے, بچے کو شادی میں بھیجنا ہے, تو اس کے کپڑے کو دھویا جاتا, کپڑے کو استری کیا جاتا تاکہ دنیا برا نہ کہے. میری ماں بہنیں,
اگر بالوں کو اس طرح ہم نے بنایا دنیا کچھ نہیں کہے گی، اوپر والا برا کہے گا تو کون بچانے والا ہوگا؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ خیر میرے دوستوں، میں کسی اور جگہ پر چلا گیا، بات تو ہماری چلی تھی موت کے اوپر سے، بھائی ہم سب کو مرنا نہیں مرنا؟ ارے زور سے کہو نا بھائی، مرنا نہیں مرنا؟ ہاں میں تو کافی دیر تک ادھر ادھر باتوں میں چلا گیا، لیکن میرے دوستوں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے جوانوں کے بال صحیح طور پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے کہو نا، آ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، نبی کے طریقے پر بال ہوں گے نا انشاءاللہ؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال بھی نبی کے طریقے پر۔ اور میرے دوستوں جب بات آئی تو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ گناہ کا جب ایک دروازہ کھلتا ہے نا، بھائی یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کہو نا یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی کہ جس سر پر 24 گھنٹے لعنت ہوتی ہوگی، گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑا گناہ ہے۔ اور جب ایک گناہ کا دروازہ کھلتا ہے تو دوسرے گناہ کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ میرے دوستوں آج ہمارے یہاں ہمارے سماج میں بہت سی مرتبہ شادی ہوتی نا شادی؟ اور کہو نا زور سے، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی، الحمدللہ 80 سال تک رشتہ جڑا رہتا تھا، ہاں 50 سال تک رشتہ جڑا رہتا تھا، اور میاں کے دل میں بیوی کی بے حد محبت ہوتی اور بیوی کے دل میں میاں کی بے حد محبت ہوتی، اور ایسی فرمانبرداری ہوتی کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا۔ اور بنتا تھا نہیں بنتا تھا؟ اور آج جتنی شادی بیاہ ہوتی ہے خوب ڈھول باجے بینڈ سب کچھ ہوتا، لیکن میاں بیوی میں آپس میں محبت کا رشتہ، میاں کی آنکھیں غلط جگہوں پر بھٹکتی ہے بھائی، گھر میں عورت کے ہوتے ہوئے کتنی عورتوں کی طرف ہماری نگاہ اٹھ جاتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اس کی وجہ کیا؟ بلکہ معاف کرنا، شاید آپ لوگوں کو اس کا تجربہ یا ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو، لیکن میں ایک بات بہت کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ شادی سے پہلے وہ گناہ نہیں کرتا جو شادی کے بعد گناہ کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا شادی کے بعد تو تیرا آدھا ایمان پورا ہو گیا۔ بھائی شادی سے پہلے تو ادھورا تھا، لیکن شادی کے بعد تو تیرا ایمان پورا ہو گیا۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ شادی کرتا ہے اور اس کے بعد اور زیادہ گناہ میں۔ کیوں بھائی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میرے دوستوں، شادی میں گناہوں کا استعمال ہوتا نہیں ہوتا؟ بھائی ایک تو سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارے یہاں شادی نبی کے طریقے پر ہوتی ہے یا غیروں کے طریقے پر ہوتی؟ ارے کہو نا کس کے طریقے پر ہوتی؟ ہاں ہماری شادی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بینڈ باجے گانا بجانا۔ ارے میرے دوستوں کبھی کبھی تو یہ جلوس ہمارا جب راستے پر نکلتا تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، کیا یہ نبی کے ماننے والے کی شادی ہو رہی؟ اور میرے دوستوں چلو شادی تو جب ہونے والی تب ہونے والی، لیکن کتنے دن پہلے گھروں میں خرافات ہوتی نہیں ہوتی؟ گھروں میں خرافات، یہاں تک میرے دوستوں گھروں میں جوا کھیلا جاتا۔ اللہ اکبر! ارے کہو نا بھائی اللہ اکبر! رونے کی بات ہے نا، ہمارے مسلمان گھروں میں کیا کھیلا جاتا؟ جگار کھیلا جاتا۔ میرے دوستوں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جوا جو میں کھیلتا ہوں اس کو اردو میں جوا کہتے ہیں، آپ لوگ جگار کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو گیمبلنگ کہتے ہیں۔ میرے دوستوں یہ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ! میں آپ کو بتا دوں گناہ، پھر آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگار کھیلنا، کہو نا ساتھ میں کہو، اللہ نے فرمایا یہ جگار کھیلنا حرام، اللہ نے فرمایا یہ گندی چیز ہے، اللہ نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے۔ تین باتیں اللہ نے فرمائی، تین باتیں اللہ نے فرمائی۔ سب سے پہلے کہا کہ یہ حرام ہے، دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ یہ گندی چیز ہے، تیسرے نمبر پر کہا یہ شیطان کا کام ہے، اور چوتھی چیز اللہ نے فرمائی کہ جگار کھیلنا چھوڑ دے ورنہ بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ یہ جگار کے اندر وہ نحوست ہے کہ دلوں میں عداوت اور کینہ اور کپٹ پیدا ہو جاتا اور دلوں کے اندر جلن پیدا ہوتا اور بھائی کی ترقی بھائی کو پسند نہیں آتی۔ میرے دوستو یہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 7، میں پارہ نمبر 7 اللہ نے کیا فرمایا سنو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شراب، یہ جگار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ناپاک ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اس سے بچو۔ اور میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤ، جس کو جگار کھیلنے کی عادت ہو جاتی ہے، بس سننا یہ میں نہیں کہتا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی سب درود پڑھو ایک مرتبہ، صلی اللہ
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جگار کھیلنے کی عادت ہو جاتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا مجھے یقین ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں کرتا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں کرتا، اور مرتے دم تک جب وہ جگار کھیلتا ہے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا۔ اور میرے دوستو ایک بات اور بتاؤں، ہم جگار کھیلتے کبھی جیت گیا خوب پیسہ آ گیا، کبھی ہار گیا تو رو پڑا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جیتے یا ہارے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ جگار کھیلنے کی نحوست یہ ہے کہ بیوی اور بچے دوسرے اخلاق پر چلے جاتے ہیں۔ جو مرد گھر کا جگار کھیلتا ہوگا اس کی بیوی غلط راستہ پکڑے گی، اس کے بچے غلط راستے پکڑیں گے، اور پھر بعد میں پچھتائے گا کہ میری بیوی نے یہ کیوں کیا، میرے بچوں نے یہ کیوں کیا۔ میرے دوستوں، بیوی کو بعد میں ڈانٹنا، بچوں کو بعد میں مارنا، پہلے اپنے آپ سے پوچھنا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی جگار میں آتا ہے اللہ اس کی نحوست، اس کی بد اخلاقی اس کی بیوی اور بچوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ تو بھائی اب آپ کی مرضی، بھائی کھیلو گے؟ ارے کہو نا زور سے کہو بھائی کھیلو گے؟ ارے کہو نا کھیلو گے؟ اور ایک روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگار شروع میں مال بتاتی ہے لیکن آخر میں مال سے محتاج کر دیتی ہے۔ بھائی جگار کی یہ نحوست ہے، خوب مال آئے گا، خوب مال آئے گا، لیکن اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ سارا کا سارا مال اسی بیماری میں ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بیماری رہے گی، دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگنی پڑے گی۔ میرے دوستوں، دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگنی پڑے گی، وہ وقت آئے کہ ہمیں دوسروں کے دروازے پر ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اس سے پہلے میرے دوستوں اپنی شادی کے گھر کو سنبھالو، ورنہ اس جگار کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں ہونے والی شادی میں طلاق کا واقعہ نہ پیش آ جائے۔ بھائی بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بھائی نہیں کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں خیر میرے دوستوں یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دی، وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا، لیکن چونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا ایک تعزیتی جلسہ ہے، تو میں نے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ شروع کیا تھا، وہیں سے ہم نے راستہ بدل دیا تھا۔ بھائی وہ اللہ کے ولی کا نام کیا لیا تھا آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے شروع میں؟ حضرت زور سے کہو، حضرت بہلول۔ بڑا عجیب واقعہ ان کا لکھا ہے، ان کا حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ لکھا میرے دوستوں۔ واقعہ یہ لکھا ہو، یہ واقعہ ہم سب کو سمجھنا ہے بھائی، برابر اچھے طریقے سے سننا اور اس کو سمجھنا کہ ہم کتنے درجے پر اس واقعے پر اتر رہے۔ واقعہ لکھا ہے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا، بڑا عجیب واقعہ لکھا کہ یہ اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، راستے میں بیٹھے تھے، بھائی کوئی درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اللہ اللہ کر رہے تھے۔ بھائی اللہ کے ولیوں کا یہی حال ہوتا کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور کس کو یاد کر رہے؟ اللہ۔ اب اس زمانے کا جو امیر ہوگا، اس زمانے کا جو بادشاہ ہوگا، وہ وہاں سے گزر رہا، بھائی وہ وہاں سے اس زمانے کا امیر، اس زمانے کا بادشاہ، اور بڑے ٹھاٹ بات کے ساتھ گھوڑے بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، ناچنے والے، گانیاں والے، سب کے ساتھ بڑے خاندان اور بڑے خادموں کے ساتھ وہ وہاں کا امیر گزر رہا۔ اب اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ جب امیر گزرے تو ہر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ، ارے کہو نا بھائی ساتھ ساتھ میں کہو تو جلدی واقعہ پورا ہو جائے گا، بھائی ہر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے۔ اب وہ امیر صاحب وہاں سے گزر رہے، ہر بیٹھنے والا کھڑا ہوتا، لیکن جب وہ یہ درخت کے نیچے سے گزرے جہاں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو امیر کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو وہ امیر تھوڑی دیر تک آنکھ نکال کے دیکھتا رہا، لیکن حضرت بہلول کو کیا مطلب، ابھی آپ کو کہا اللہ کا ولی ہوتا لا خوف علیہم، اس کو کسی بادشاہ کا ڈر، اس کو کسی حکومت کا ڈر، کہاں وہ اپنا اللہ اللہ کر رہے، وہ آنکھیں نکال کے گھور کے بادشاہ دیکھ رہا، لیکن حضرت بہلول کی طبیعت پر کوئی اثر پڑا تو وہ امیر کو غصہ آیا، اس نے اپنے پولیس کو بلایا، اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس فقیر کو کہو کہ ادھر میرے سامنے آئے، اور اگر نہ آئے تو کھینچ کر اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ وہ وزیر اور پولیس گئے اور کھینچ کھانچ کے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی تو نے مجھے کیوں بلایا؟ تو امیر کو تو غصہ تھا، بادشاہ کو بڑا غصہ تھا، اس نے غصے میں تپ کر کیا کہا کہ میں یہاں سے گزرتا ہوں تو کھڑا نہیں ہوا، میں یہاں سے گزرتا ہوں اور تو کھڑا نہیں ہوا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تیرا امیر گزرتا اور تو اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا؟ وہ اللہ کے ولی سے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ارے بھائی میں تو بڑے امیر کی خدمت میں لگا تھا۔ کیا جواب دیا؟ کتنا اچھا جواب، میں تو بڑے امیر کی خدمت میں لگا تھا۔ تو اس کو اور تب گیا اور غصے ہو گیا۔ ہاں بھائی کبھی کبھی مال بھی دماغ پہ چڑھ جاتا نا، ارے چڑھتا کہ نہیں چڑھتا؟ آپ
آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا, بہت سے مالداروں کے دماغ تو مال چڑھ جاتا اور ایسا سمجھتا کہ شاید میرے سے بڑھ کر آئی ایم سم تھنگ, میری طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ارے بھائی اللہ کے یہاں مال معیار نہیں, اللہ کے یہاں ایمان معیار ہے. اگر مال معیار ہوتا نا, ارے سنو, اگر مال کوئی بہت پاورفل ہوتا نا تو ابو جہل کو ہدایت مل جاتی. مال میں اگر طاقت ہوتی نا تو ابو لہب کو ہدایت ملتی. لیکن میرے دوستوں نہ ابو جہل کو ہدایت ملی نہ ابو لہب کو ہدایت ملی. ہدایت جب آسمان سے اتری تو حضرت بلال کالے کلوٹے غلام کو اللہ نے ہدایت نصیب کر دی. ہاں بھائی مال کوئی معیار نہیں. اسی لیے میں تو کبھی کبھی اپنے مالدار بھائیوں کو کہتا ہوں کہ مال کے اوپر فخر مت کرو, جو خدا دے سکتا ہے وہ خدا راتوں رات. وہ تو عز منتشا قل اللہم مالک الملک, آگے کیا تؤتی الملک منتشا, جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس کو چاہے خدا فقیر بنا دے. خیر میرے دوستو, وہ امیر جو تھا وہ تنگ گیا اور غصے ہو گیا, کہا کہ میرے سے بڑا کون امیر ہے جس کی تو خدمت کرتا. بھائی حضرت بہلول نے یہی جواب دیا تھا نا. کیا جواب دیا تھا؟ میں تو بہت بڑے امیر کی خدمت کر رہا ہوں. تو وہ امیر تب گیا کہ اس پورے ایریا میں, پورے علاقے میں میرے سے بڑھ کر کون امیر ہے جس کی تو خدمت کرتا. کون جواب دے رہے؟ حضرت کتنا اچھا جواب دیا. کہا کہ میں اس امیر کی خدمت کرتا ہوں. سننا کیسا ہمت والا جواب. کہا میں اس امیر کی خدمت کرتا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا, تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. کتنا پیارا جواب. میں اس امیر کی خدمت کرتا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا, اور اس نے آج تجھے بادشاہ بنایا. وہ چاہتا تو تجھے فقیر اور بھکاری بھی بنا سکتا تھا. بس وہ امیر تو امیر ہوتا ہے, وہ تب گیا اور غصے ہو گیا. اس نے کیا کیا سننا, کیسی خراب حرکت کی. کون؟ وہ بادشاہ تھا, تھوڑے دن کی حکومت تھی, تھوڑے دن کا لال لال سب نظر آتا تھا. اس نے اتنی گندی حرکت کی, راستے میں ایک لکڑی پڑی تھی, راستے میں ایک لکڑی پڑی تھی. وزیر کو کہا وہ لکڑی دو, وزیر نے وہ لکڑی دی. تو وہ بادشاہ نے لکڑی اپنے ہاتھ میں, سننا وہ لکڑی بالکل سڑی سڑائی کوئی سوکھی لکڑی تھی, وہ لکڑی بادشاہ نے ہاتھ میں لی اور اس کے اوپر پھینک دی. کن کے اوپر؟ حضرت بہلول کے اوپر پھینکی اور کہا یہ میری طرف سے نشانی ہے کہ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا پاگل ہے. یہ میری طرف سے نشانی ہے, تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا پاگل, سب سے بڑا گیا گزرا آدمی تو ہے. یہ لکڑی نشانی ہے. اور پھر اس نے اپنے وزیروں کو کہا چلو پاگلوں کے ساتھ الجھنا مناسب نہیں, چلو. لیکن جاتے جاتے اس نے کیا کہا, جاتے جاتے کہا یہ لکڑی سنبھالنا, یہ تیرے پاگل ہونے کی نشانی, تیرے بیوقوف ہونے کی نشانی. ہاں تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے یہ لکڑی دے دینا, تیرے سے بڑا کوئی پاگل اور بیوقوف ملے تو اسے وہ لکڑی دے دینا. یہ کہہ کر وہ بادشاہ چلا گیا. خیر میرے دوستوں, کتابوں میں لکھا ہے 1-2 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 1-2 سال گزر گئے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خبر ملی. بھائی یہی حضرت بہلول کو خبر ملی کہ وہ امیر ہمارا بادشاہ بہت بیمار ہے, ہمارا بادشاہ بہت بیمار ہے, اور بہت سے لوگ علاج کرنے آئے لیکن کوئی علاج اب لگنے والا. ہاں بھائی یہ بات تو سیدھی بات ہے, آخری وقت آتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کام, ہاں کوئی ڈاکٹر کام نہیں آتا, کوئی تعویذ والا کام. یہ تو قرآن نے بھی کہا, لیکن ہم قرآن پڑھتے کہاں ہیں. میں قرآن کریم میں اللہ نے پارہ نمبر 29 میں کہا, پارہ نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آخری وقت آ جاتا, بھائی جب آخری وقت آ جاتا تو پھر کوئی ڈاکٹر کام آنے والا, کوئی حکیم کام آنے والا, کوئی تعویذ والا کام آنے والا. قرآن کریم نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. یہ پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ میں آپ ترجمہ دیکھ لینا. اللہ نے فرمایا موت کے وقت کوئی کام آنے والا نہیں. اب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ وہ بادشاہ کون ہے, وہ بادشاہ. تو کہا کہ چلو میں ذرا جاؤں تو صحیح اس کے پاس. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ گئے تو بڑا محل, اندر جانے کی پرمیشن. تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی بادشاہ کو پوچھو, ایک فقیر ملنے آیا ہے, اگر ملنے دے دے تو بہت بڑا کام ہوگا. اور وہ جب بادشاہ کو خبر ملی تو کہا بھائی سب علاج کرنے والے آتے ہیں, آنے دو, فقیر کو آنے دو, اس کی بھی دعا لگ جائے گی. دروازہ کھل گیا. کون پہنچے؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ. اب سننا, حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور وہ بادشاہ کہاں پر پڑا ہوا, بستر پر, آخری سانسیں لے رہا ہے, بستر پر پڑا ہے. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت, ایک سوال پوچھنے آیا ہوں, جواب دے دینا. کتنا سوال؟
اور کیسا عجیب سوال پوچھا. وہ اللہ کے ولی تھے نا, کیسا سوال پوچھا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, اے بادشاہ سلامت, ایک سوال پوچھنے آیا ہوں, یہ بتا کہ دنیا میں تو سفر کرتا تھا, دنیا میں تو جنگلوں میں جاتا تھا, دنیا میں تو کبھی اس ملک سے اس ملک میں جاتا تھا, تو کتنی تیاری کر کے جاتا تھا. تو بادشاہ بیچارہ آخری سانس لے رہا تھا, کہا کہ فقیر بہت تیاری کرتا, میرے ساتھ ہزاروں خادم ہوتے, میرے ساتھ ناچنے والے ہوتے, میرے ساتھ بجانے والے ہوتے, میرے ساتھ کھلانے والے ہوتے, میرے ساتھ پلانے والے ہوتے, مجھے کپڑا پہنانے والے ہوتے. اس بادشاہ نے کہا میں بہت تیاری کر کے دنیا کے سفر میں جاتا تھا. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر رکھا اور کہا کہ ہاں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, دنیا کے سفر میں بہت تیاری کر کے جاتا تھا, اب تیرا چہرہ بتاتا ہے تو آخرت کے سفر میں جا رہا ہے. اب تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو, کہو نا بھائی صاحب, اب تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو آخرت کے سفر میں جا رہا ہے. کیا تیاری کی ہے بھائی؟ دنیا کا سفر جو 3 دن کا, 1 مہینے کا, 1 سال کا, دنیا کا چھوٹا سا سفر, اس کے لیے تو بہت تیاری کر کے جاتا تھا. اب آخرت کا سفر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. بتا کیا تیاری. اور پھر حضرت بہلول نے پوچھا, بھائی بادشاہ بتا کیا تیاری, کتنی نمازیں, کتنے روزے, کتنی زکات, کتنی خیرات, کتنے حج, کتنے عمرے, ارے بتا کیا تیاری. وہ بادشاہ رو پڑا. میں وہ بادشاہ رو پڑا اور روتے روتے کیا کہا, اے فقیر تو نے میری آنکھ کھول دی. کیا کہا, اے فقیر تو نے میری آنکھ کھول دی. میں کتنا پاگل تھا. بادشاہ کہتا ہے, فقیر تو نے میری آنکھ کھول دی, میں کتنا پاگل تھا کہ دنیا کا چھوٹا سفر, اس کی کوئی تیاری, اور آخرت کا اتنا لمبا سفر اور اس کی کوئی تیاری نہیں, میں کتنا پاگل تھا. اور بادشاہ نے کہا میں تو بہت پاگل تھا. حضرت بہلول نے اپنا جوڑا نکالا اور اس میں سے وہ لکڑی, کہا کہ تمہیں یاد ہوگا 1.5 سال پہلے تو نے مجھے یہ لکڑی دی تھی اور کہا تھا کہ تو پاگل ہے, تیری نشانی ہے, تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا. مجھے آج میرے سے بڑا پاگل مل گیا. بھائی بات سمجھنا ہے. حضرت بہلول نے کہا یہ لکڑی 1.5 سال پہلے تو نے مجھے دی تھی اور کہا تھا کسی بڑے پاگل کو دینا, آج مجھے بڑا پاگل مل گیا, اس لیے تیرے سے بڑھ کر کون پاگل ہوگا. ارے تو کتنا بڑا بیوقوف ہے, تو کتنا بڑا نادان ہے کہ دنیا کے سفر کی تیاری کرتا تھا اور آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں. اس لیے لکڑی تجھ کو مبارک. بھائی لکڑی یہ کہہ کر سلام کر کے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. میرے دوستو واقعہ تو آپ نے سنا, کہو نہ سنا, ارے سنا نا. اگر آج حضرت بہلول ہوتے تو لکڑی ہم سب کے ہاتھ میں ہوتی, کہو نا. بھائی ہم کو تو بادشاہ پر ہنسی آتی ہے کہ وہ لکڑی واپس اس کو مل گئی, لیکن اگر ہم حضرت بہلول کے زمانے میں ہوتے اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں وہ لکڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی. آج ہم لوگ دنیا کے لیے کیا تیاری نہیں کرتے, ارے کرتے نہیں کرتے. میرے دوستوں آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی. قسم خدا کے میرے دوستوں, اگر ابھی موت آ جائے, ابھی اگر موت آ جائے اور چہرے نبی کا نہ ہو تو بتاؤ کل قیامت میں نبی ہم کو پہچانیں گے؟ ارے کہو نا بھائی, نبی قیامت میں ہم کو پہچانیں گے؟ آج اس وقت میرے دوستوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اگر ابھی میری موت آ جائے, آپ کی موت آ جائے, کتنی تو ہماری نمازیں باقی ہوگی. ارے ہے کہ نہیں نمازیں باقی؟ میرے دوستوں ایک بات ذرا کہوں, آپ برا نہ ماننا. یہ بروڈا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, سنا نہیں سنا؟ کہو نا سنا نہیں سنا. کل سے آپ حالات سن رہے ہیں. ہم تو دعا کریں کہ اللہ امن چین سکون نصیب فرمائے اور اللہ آپس میں بھائی چارگی نصیب فرمائے, اللہ سب کو ایک بنا دے اور اللہ سب کے دل کو جما دے. لیکن میرے دوستوں ایسے حالات آئے. بھائی سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ زور سے کہو گے تو میری بات بنے گی. بلکہ بہت سے لوگ جن کے گھروں میں ٹی وی ہوگا دیکھے بھی ہوں گے. ارے کہو نا, تو سنا اور دیکھا, اس کے باوجود بھی کتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہوں گے آج فجر نہیں پڑی ہوگی. آج کل دیکھا, کل کسی کو مرتا ہوا دیکھا, کل کسی کو جلتا ہوا دیکھا, کل کسی کو زمین میں ڈستا ہوا دیکھا, لیکن آج یعنی کل دیکھا ہوا آج فجر کی نماز نہیں پڑھتا. کیا یہ نہیں ڈرتا جو خدا وہاں کر سکتا وہ خدا یہاں بھی تو کر سکتا؟ جو خدا کسی اور کو جلا سکتا کیا وہ خدا ہم کو نہیں جلا سکتا؟ میرے دوستوں کب تک یہ آنکھیں بند رہے گی؟ کب تک یہ آنکھیں بند رہے گی؟ میرے دوستوں قسم خدا کی, اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہم کو دیے نا, ایسا پیارا نبی اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کہو نا صحیح ہے نا؟ جو نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ایسا نبی اللہ نے کسی کو دیا؟ ایک بات دامن پکڑ لو میرے دوستوں, اللہ جنت نصیب کرے گا. زور سے کہو بھائی آمین.
میں مجھے اپنی بات ختم کرے، ایک بار دامن پکڑ لو. میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کہوں گا میرے دوستوں ایک مرتبہ نبی کا دامن پکڑو اور گناہ چھوڑ دو، بے گناہ چھوڑ دو، یہ جگار کھیلنا چھوڑ دو، یہ اپنے بال اور اپنے چہرے کو نبی کے طریقے پر لاؤ. اور میں اپنی ماں بہنوں کو خاص طور پر کہوں گا میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، آج ہمارے گھروں میں ٹی وی، کہو نا ہاں ہے نا؟ ایسا لگ رہا 2-4 کے گھر میں، باقی کے گھر میں نہیں ہے. ارے کہو نا ٹی وی ہے نا گھر میں، کیبل لائن، ہاں انٹرنیٹ. ہاں میرے دوستوں اس کے اوپر غلط کام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ارے میرے جوانوں آپ اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ ہم انٹرنیٹ پر گندی گندی چیزیں لکھتے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، رات رات بھر ننگی تصویریں دیکھتے ہیں. کیا ملے گا اس میں؟ ارے کیا ملے گا میرے جوانوں بتاؤ نا. رات بھر انٹرنیٹ پر گندی گندی تصویریں دیکھے گا، گندی گندی فلمیں دیکھے گا. ارے اپنے موبائل کے اوپر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے. قسم خدا کی میرے دوستوں کچھ نہیں ملے گا، صرف یہ ملے گا کہ جوانی برباد ہوگی اور بڑھاپا آنے سے پہلے بوڑھا بن جائے گا. ہاں میرے دوستوں یہ جوانی کس کام کی؟ جس پوری جوانی میں گناہ ہی گناہ، موبائل پر گناہ، کمپیوٹر پر گناہ، انٹرنیٹ پر گناہ، ٹی وی پر گناہ، ویڈیو پر گناہ، کیبل لائن پر گناہ. میرے دوستوں گناہ ہی گناہ. اس لیے معاف کرنا میرے دوستوں، 25 سال کا جوان، لیکن آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ تو معلوم ہوگا 50 سال کا بوڑھا بن چکا ہے. میرے دوستوں یہ گناہوں میں ہم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے تو سوچو میرے دوستوں، جس نے ہمارے نبی کے دامن کو پکڑا اللہ نے اس کو کامیاب بنایا کہ نہیں بنایا؟ ایک واقعہ بتاؤں میرے دوستوں، بڑا عجیب واقعہ، اس کے بعد بات ختم کروں گا، لیکن وصولی ضرور لوں گا آپ لوگوں سے، اس لیے کہ مجھے جو وقت دیا گیا اس وقت کے اوپر میں بالکل پہنچ رہا ہوں. میرے دوستوں ایک واقعہ سن لو، اس کے بعد بات ختم کریں گے. ایک صحابی کا واقعہ شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو. وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرد ہے. نام کیا حضرت؟ آپ لوگ تھک گئے شاید. بھائی بات بند کر دوں تو زور سے کہو نا، کیا نام حضرت؟ آپ لوگ شاید بھائی تھکے ہو یا آپ لوگوں کو خراب لگتا ہو تو بات بند کر دوں. بھائی خراب تو نہیں لگتا نا بھائی؟ خراب تو اس وقت لگے جب میں کوئی غلط بات کہوں. میں نے کوئی غلط بات تو میں نے جو بال کے بارے میں کہا صحیح تھا غلط کہا؟ میں نے جو چہرے کے بارے میں کہا وہ تو نظر بھی آتا ہے. ہاں بھائی، اور نظر بھی آتا ہے تو کبھی کبھی تو میں بہت دیر تک دیکھتا رہتا ہوں کہ بھائی ایک بوڑھا آدمی، ہاں میں کبھی کبھی مجمے میں کبھی ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں ایک بوڑھا آدمی. ارے بھائی 60 سال عمر ہو گئی، ہاں شوگر پریشر کی بیماری، ایک پاؤں قبر میں، اور وہ بھی سنڈے مارننگ. بھائی سگرام پورے کا بوڑھا جب خوبصورت ہوگا تو جوان کو کیا کہوں؟ ہاں بھائی ایک صحابی کا واقعہ سن لو تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی محبت اللہ ہوگا. بھائی سب ساتھ میں کہو اللہ اکبر. اس لیے کہ بڑا پیارا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ کن کا ہے؟ حضرت، اور آپ نے شاید کبھی سنا نہ سنا ہو، حضرت سلمہ. پورا نام ہے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. مکہ مکرمہ میں بکریاں چراتے تھے. بھائی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں لکھا ہے کہ 50 سے زیادہ بکریاں چلاتے تھے. بڑے ماہر تھے اور 16-17 سال کے جوان تھے. بس 16-17 سال کے جوان اور بکریاں چراتے تھے مکہ مکرمہ میں. اب ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بکریاں چراتے تھے، خود ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور 50 بکریاں چل رہی ہے. اچانک وہ جنگل میں بھیڑیا آ گیا. تو بھیڑیا تو سمجھتے ہوں گے نا، اچانک جنگل میں بھیڑیا آ گیا. اور بھیڑیا کا کام کیا؟ اس نے فوراً ایک بکری کو منہ میں دبوچا. فوراً اس نے ایک بکری کو منہ میں دبوچا. بس جیسے دبوچا اور بکری نے چلانا شروع کیا، حضرت سلمہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ میں لکڑی تو تھی. ارے بھائی چلانے والے کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی، بس بڑی لکڑی تھی. وہ لے کر دوڑے اور جا کر بھیڑیے کو جو ایک مارا، ایسا زور سے مارا کہ وہ بکری منہ سے باہر آ گئی. پھر انہوں نے بکری کو سنبھالا اور بکری کو واپس کیا اور پھر بھیڑیے کے اوپر مارنے کے لیے لکڑی. بھائی یہی کرے گا نا چلوا، اور کیا کرے گا؟ پھر بھیڑیے کو مارنے کے لیے لکڑی اٹھائی تو بھیڑیے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. کہو سبحان اللہ. اور اللہ کسی کو بھی دے سکتا، دے سکتا نہیں. بھیڑیے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. اس بھیڑیے نے کیا کہا؟ اے سلمہ مجھے مت مار. وہ بھیڑیا کہتا ہے لا تضربنی یا سلمہ، اے سلمہ. وہ صحابی کو کہہ رہا ہے اے سلمہ مجھے مت مار، اپنے آپ کو مار. اس لیے کہ خدا نے مجھے روزی دی تھی، تو نے میرے منہ سے روزی چھین لی. خدا نے مجھے یہ بکری کو روزی بنا کر دیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے میرے منہ سے روزی چھین لی اور اوپر سے مجھے مارتا، اپنے آپ کو مار. اب ظاہری بات ہے جب جانور بولے تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تو حضرت سلمہ ہمت والے تھے، یہاں کوئی بولے تو سب بھاگے. ہاں
ابھی یہاں اگر کوئی بلی یا کتا بولنے لگے نا تو کیا ہوگا؟ بھائی سب بھاگیں گے اور کہیں وہ ماما آ گیا، جنات آ گیا، جنات آ گیا، جنات آ گیا، ہے نا؟ ارے کوئی بولے بھی نہیں. ہم کو تو رات کو سوئے سوئے آواز آئے تو بیچارہ چوک کے کھڑا ہو جاتا ہے. ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا. اب اگر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعجب میں پڑ گئے، کہا کہ تو بھیڑیا اور تو انسان کی طرح باتیں کرتا. کون کہہ رہے حضرت؟ ساتھ میں کہو بھائی کون کہہ رہے؟ حضرت سلمان کہتے مجھے بڑا تعجب ہوتا، تو جنگل کا بھیڑیا ہے، تو جانور ہے اور تو انسانوں کی طرح باتیں کرتا. میرے دوستوں بھیڑیا نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے بولنے پر تو تعجب کرتا، مجھے تو تیرے اوپر تعجب ہوتا ہے. وہ کون کہہ رہا؟ بھیڑیا کہتا کہ انت تعجبنی علیہ، کہ تو مجھ پر تعجب کرتا. ارے انا تعجب علیک، مجھے تیرے اوپر تعجب ہوتا. تو حضرت سلمان نے کہا میرے سے کیا غلطی ہو گئی کہ تو مجھ پر تعجب کرتا؟ کہا کہ تیرے سے یہ غلطی ہو گئی کہ تو ایک بھیڑیے کے بولنے پر تعجب کرتا ہے. میں اس پر تعجب کرتا ہوں کہ مکہ میں خدا کا آخری نبی آ گیا، مکہ میں خدا کا آخری پیغمبر آ گیا، مکہ میں خدا کا راج دلالا آ گیا، مکہ میں خدا کا لاڈلا آ گیا، اس پر قرآن اتر گیا اور اب تک تو ایمان نہیں لایا، اور اب تک تو ایمان نہیں لایا. مجھے تو اس پر تعجب ہے. مجھے کیا مارتا؟ اپنے ہاتھ کو مار کہ مکہ میں اللہ کا نبی آ چکا ہے اور تجھے اب تک نبی کا دامن نہیں ملا. اور پھر اس بھیڑیے نے کہا اے سلما سن، اگر نبی کا دامن اور نبی کی محبت ہوگی، اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت تک پہنچا دے گا. کہو سبحان اللہ. وہ بھیڑیے نے کہا اے سلما اگر تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، اللہ تجھے جنت تک پہنچا دے گا. حضرت سلما کے بال کھڑے ہو گئے. بھائی کھڑے ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے؟ بھائی کوئی بھی آدمی حیران ہو جاتا ہے. حضرت سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بھیڑیا تیری بات میری سمجھ میں آ گئی، میں ابھی جاتا ہوں، پہلے بکریوں کو مالک کے حوالے کرتا ہوں. کس کو؟ بکریوں کو مالک کے حوالے کرتا، پھر میں حضور کے پاس جاتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں. بھیڑیے نے کہا نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایمان میں دیر مت کر، ابھی جا، پہلے جا کر محمد پر ایمان لا. تو حضرت سلمان نے کہا یہ میری بکریاں؟ بھیڑیے نے کہا جا، بکریوں کی حفاظت میں کروں گا. میرے دوستوں دیکھو، جب ایمان والا معاملہ ہوتا ہے وہی بھیڑیا جو اب تک بکری کو دبوچتا تھا، لیکن وہی بھیڑیے نے جب دیکھا کہ نیت بدل گئی، کہا تیرے بکریوں کی حفاظت میں کروں گا، مجھ پر بھروسہ کر اور جا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دوڑتا دوڑتا گیا، جب میں نبی کے پاس پہنچا تو میرے نبی نے کہا اے سلمان مرحبا مرحبا، آج تو وہ شخص ہے کہ جنگل کے ایک جانور نے تجھے ہدایت نصیب کی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اے سلمان آجا، تو وہ صحابی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت دی ہے، آجا میرے ہاتھ پر ایمان لا اور قسم خدا کی میری محبت رکھ لے، بغیر حساب کتاب کے اللہ تجھے جنت نصیب کرے گا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ایمان لایا، حضور کے ہاتھ مبارک کو چوما اور چومنے کے بعد جب میں واپس آیا تو بھیڑیے نے کہا یہ تیری بکریاں جو امانت تھی یہ ساری امانت میں تجھے دیتا ہوں، اب نبی کا دامن مت چھوڑنا، کل قیامت میں اللہ تجھے وہاں رکھے گا جہاں اپنے نبی کو رکھنے والا ہے. میرے دوستو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ اکبر. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو بھائی سب کرو، بھائی جو جو گناہ میں نے بتائے وہ تو چھوڑیں گے انشاءاللہ. زور سے کہو نا، وقت بہت کم ہے بھائی، وقت بہت کم ہے، ذرا جلدی. ہاں گناہ سب چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور نبی سے محبت، محبت کے لیے کیا کرنا؟ بھائی بیٹھے بیٹھے تھوڑی محبت ہو جائے گی. ہاں بیٹھے بیٹھے محبت ہوگی. کیا کرنا؟ ایک کام کرنا. کرو گے بھائی؟ ارے سب کہو بھائی کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو. ہاں اس لیے وقت بہت کم ہے، میں سیدھے اقرار ہی کروا لوں آپ کے پاس. بھائی سب کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے، کسی کا بھی ہاتھ نیچے نہیں. ہاں کسی کے ہاتھ میں درد ہو معذور ہو تو بات الگ ہے، ورنہ بھائی میں نے بھی اپنا ہاتھ اوپر کر دیا. اور سب ساتھ میں کہو بھائی دیکھو پورے بیان کا نتیجہ اور نچوڑ میری ماں بہنیں بھی اپنا ہاتھ اوپر کر کے بالکل کھل کر یہ کہہ دے انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر، سب کہو بھائی انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ؟ زور سے کہو وعدہ. کب سے شروع کرو گے؟ کب تک پڑھو گے؟ وعدہ کس کے سامنے؟ پلٹ تو ماشاءاللہ. بھائی ہاتھ نیچے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے. دیکھو آپ نے میرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے، کس کے سامنے؟ ہاں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جو کھلاتا پلاتا ہے. اس لیے لاج رکھنا میرے دوستوں. ارے رکھو گے نا؟ ہاں. اور اگر آپ کا وعدہ پکا تو میں ہر جگہ پر ایک بات کہتا ہوں، آپ نے نماز کا وعدہ پکا کر لیا تو اللہ نے بھی آسمانوں پر ایک وعدہ پکا کر لیا کہ میرے بندے تو اپنے وعدے میں پکا کہ نماز پڑھے گا تو میرا بھی وعدہ پکا تجھے جنت الفردوس عطا کروں گا.
اب اللہ کون سی جنت عطا کرے گا؟ ہاں کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا کام زمین پر نماز پڑھنا اور تو وعدے میں پکا، تو اللہ فرماتے میرا وعدہ اور بھی پکا، میں تیرے لیے جنت الفردوس عطا کروں گا. تو دعا کرو اللہ ہم سب کو پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویسے جو وقت ملا ہے وہ 12:15 کا وقت ہے، اس پر بات کو ختم کرنا ہے اور دعا بھی ختم کرنی ہے، اس لیے میں ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم. میرے دوستوں 2-3 اعلان ہیں جو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں. ایک تو وہی بات کہ مرحوم میاں محمد ہوٹل والے جن کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے، دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بھائی کہو آمین. اسی طریقے سے مرحوم مختار احمد مستری جن کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہیں، دعا کرے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اسی طرح ایک تیسرے کوئی شفیع بھائی ہے جو اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور پھیپھڑے میں کینسر ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اور چوتھی بات یہ جو اسٹیج کا اور ساری چیزوں کا انتظام کیا میرے تلاوڑی کے جوانوں نے، بھائی ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تمام جوانوں کی جوانی میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ ان سب کو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں یہ کچھ دعائیں تھی اور ہم کو سب کے لیے دعا کرنا ہے، خاص کر کے اس وقت جو حالات ہے ان حالات کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ پوری دنیا میں امن چین سکون نصیب فرمائے اور اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور میرے دوستو جیسے یہ پروگرام ختم ہو میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تو مجھے دیکھتے رہتے ہو، میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، اس لیے میں کہوں گا بھائی کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے، بلکہ میں اپنے گاڑی والے ڈرائیور سے کہوں گا جتنا جلد ہو آگے بڑھے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو کل صبح میں پھر فجر کے بعد سے پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا ہے. تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. کہو نا انشاءاللہ. باقی ملاقات کے لیے تکلیف نہ اٹھائے، جلدی سے جلدی راستہ بنائے تاکہ میں اپنے گھر کی طرف پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ سب کے سفر کو آسان فرمائے. بھائی دعا کر لو، درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، يا مجيب الداعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں.
اللہ بہت بڑے خطا کرے، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، اللہ ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی مولا، بہت ہم نے گناہ کیے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے کہ اللہ اس وقت اللہ کچھ حالات آئے ہیں مولا، اے اللہ اس حالات میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، کہ اللہ مسلمانوں کے جانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی دکانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما، کہ اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلکہ اللہ پوری دنیا میں امن چین سکون عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں امن چین سکون عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں بھائی چارگی عطا فرما، کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں مولا، اے پروردگار اس میں کوئی شک نہیں مولا، ہم نے بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے، دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیے، اے اللہ کھل کے ہم نے گناہ کیے، چھپ کے ہم نے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ ہوئے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے مولا، اتنے گناہ تو نے ہمارے دیکھا، لیکن کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ تو بہت کھلاتا ہے مولا، بہت کھلاتا، بہت پلاتا، بہت پہناتا مولا، اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا مولا، اللہ کوئی رات تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، اے قریب اگر تو ایک گناہ پر بھی پکڑ کرنا چاہتا تو ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا، اللہ تو ہمیں دریا میں ڈبو سکتا تھا، اللہ تو ہمارے اوپر پہاڑوں کو گرا سکتا تھا، اللہ تو زمین میں ہم کو ڈھسا سکتا تھا، اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا تھا، اے پروردگار تو نے بہت کرم کا معاملہ کیا مولا، بہت کرم کا معاملہ کیا مولا، اللہ تو نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے بھی نہیں چھینے مولا، کہ اللہ اے اللہ جو اتنا کریم ہے مولا، ہم تیرے سے ایک بھیک مانگتے مولا، دنیا میں تو نے احسان فرمایا، اللہ قیامت میں بھی احسان فرما دینا، کہ اللہ قیامت میں احسان فرما دینا، اللہ قیامت میں تیرے نبی سامنے ہوں گے، کہ اللہ وہ کیسی گڑی ہوگی، کیسی گڑی ہوگی مولا، تیرے نبی سامنے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے، ہم تیرے نبی کو دیکھتے ہوں گے، اے اللہ وہ نور کے منبر کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، وہ نور کے منبر پر تیرے نبی ہوں گے، اے اللہ وہ آمنا سامنا بھی کیسا آمنا سامنا ہوگا، اللہ اس وقت حفاظت کر لینا، اللہ اس وقت حفاظت کر لینا، اے اللہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہوگی کہ تیرے نبی کے سامنے ہاتھ بڑھائے، اللہ ہمارے اندر کہاں طاقت آئے گی مولا، یہ گنہگار ہاتھ یہ تیرے نبی کے سامنے کیسے بڑھیں گے مولا، یہ آنکھیں تیرے نبی کو کیسے دیکھے گی مولا، کہ اللہ یہ ہمارے ہاتھ تیرے نبی کے ہاتھوں سے کیسے ملیں گے مولا، لیکن اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، وہ قیامت کا دن ہوگا مولا، تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، تیرے نبی ایک مرتبہ آگے بڑھے اور ایک مرتبہ تیرے نبی ہمیں کہہ دے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا تیرے سامنے کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا مولا، اور کبھی کبھی خیال آتا مولا اگر ہمارا ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے مولا، کہ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ تیرے نبی نور کے منبر پر ہوں گے، دور سے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، بہت دور سے آتے ہوں گے، لیکن تیرے نبی نور کے منبر پر کھڑے ہو کر اشارہ کر کے فرمائیں گے تم چلے جاؤ میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں چلے جاؤ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہیں نہیں پہچانتا، اے اللہ نبی کہیں گے اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرما دے مولا، اللہ حفاظت فرما دے مولا، اللہ ان لوگوں میں ہمیں مت بنانا مولا، اللہ ان لوگوں میں میرے جیسے نالائق کو مت کھڑا کرنا مولا، اے اللہ تیرے نبی کی سچی محبت دے دے مولا، اللہ تیرے نبی کی سچی محبت دے دے مولا، اے اللہ تیرے نبی کی فرما برداری عطا فرما دے، اللہ تیرے نبی کی قیامت میں شفاعت عطا فرما دے، اے اللہ تیرے نبی کی شریعت کو اوڑھنا بچھونا بنا دے مولا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا، بڑی مبارک گھڑی مولا، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، کہ اللہ یہاں کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے، اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ بہت سے جوان لوگ کوئی ماں کو ڈانٹتا ہے مولا، اللہ کوئی ماں کو ڈانٹتا ہے، کوئی ماں کے سامنے آنکھیں دکھاتے رہتا ہے، کوئی ماں کو گالی دیتا ہے مولا، کوئی ماں کو دھکے مارتا ہے مولا، کہ اللہ کوئی اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے مولا، اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے مولا، اللہ اگر ماں ناراض ہو گئی تو تم موت کے وقت کلمہ بھی نصیب، اللہ باپ ناراض ہو گیا تو موت کے وقت کلمہ چھین دے گا، اے اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ان کی ناراضگی سے حفاظت کرنا، اللہ ماں باپ کی ناراضگی سے حفاظت کرنا، اللہ ماں باپ کی ناراضگی سے حفاظت کرنا، اے اللہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے مولا، اے اللہ ان کی وجہ سے تو ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی وجہ سے تو ہمارے گناہ چھپاتا ہے، ان کی وجہ سے تو ہماری روزی میں برکت دیتا ہے، اے اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق
توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس مجلے میں بہت سے میرے بھائی بیٹھے ہیں, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کے ابا کا انتقال ہوا ہوگا. اللہ کون بیٹا جس کو ماں یاد نہیں آتی, کون بیٹا جس کو اپنی مرحومہ ماں یاد نہیں آتی, جس کو اپنا مرحوم باپ یاد نہیں آتا. اے اللہ وہ ماں کا بولنا چلنا نصیحت کرنا کون بھول سکتا مولا. لیکن اللہ آج یہ مبارک رات ہے, علماء کا مجمع ہے. اللہ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ جن کے والدین کا انتقال ہوا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں مغفرت کا پروانہ اتار دے. اے اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. الہ العالمین جن کے لیے ہم یہاں تعزیتی جلسے میں جمع ہوئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے. اللہ جو مقروض ہے غیبی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے اللہ بہت سے بھائیوں نے بے اولاد ہونے کی شکایت کی ہے, اللہ ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کو صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما دے, ہماری ماں بہنوں کے بھی جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, دین کا داعی بنا دے, چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.